شیطان کو شیطان کی چال میں بندہ خراب کرتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص نے ایک مال ایک جگہ دفن کیا امانتاً زمین میں، تو پھر بھول گیا کہ میں نے کہاں رکھا تھا، اور شیطان نے اسے بلوا دیا۔ یہ شخص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس آئے۔ امام صاحب صحابہ کے شاگرد تھے رضی اللہ عنہم، اور ان سے پڑھا تھا، تجربہ انہیں صحابہ کرام سے حاصل ہوا تھا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی باتیں سمجھی، اس کے معاملات سمجھے، اس کو دیکھا تو کہا ٹھیک ہے، ایک علاج میں بتاتا ہوں، اس پہ عمل کر لو، امید ہے اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ آپ کے اوپر کرم فرمائیں گے۔ انہوں نے کہا جی مجھے بتا دیں، میں نے تو اتنی اشرفیوں کے تھیلے وہاں چھپا دیے تھے۔ تو انہوں نے کہا جو بندہ ایک رات میں 100 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے نا، تو اس کو بھولا ہوا مال یاد آ جاتا ہے۔ اس نے کہا اچھا، امام صاحب نے اسے علاج بتایا نا، اس نے رات میں جا کر 100 رکعت کی نیت کی، اور امام صاحب نے جاتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ مال یاد آ جائے گا تجھے انشاءاللہ، 100 پورے کر لینا۔ ابھی 6 رکعت کی نیت نہیں کی تھی کہ وہ مال یاد آ گیا، تو ابو 94 کہیں پڑھنے، تو اس نے اسی وقت ہی اپنی سواری اٹھائی اور اس جگہ جا کے کھودا تو اسے گما ہوا مال مل گیا۔ اب جب مال مل جائے ہمت بھی ختم، طاقت بھی ختم، ارادہ بھی ختم، اس نے کوئی نہیں پڑھا۔ اس نے کہا پڑھنے تو نفل ہی ہے، نہ پڑھو ٹھیک ہے، نہ پڑھو ٹھیک ہے، کوئی فرض تھوڑے تھے، یہ منت میں نے تھوڑی مانی تھی، بس میں کو مال ملنا ہی مل گیا۔ کچھ دنوں بعد امام صاحب سے ملاقات، امام سے پوچھا بھائی آپ نے بتایا نہیں تھا؟ کہا جی الحمدللہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ مال مجھے مل گیا تھا۔ تو کہا اچھا، اللہ نے کہا دیکھو میں نے تمہیں اچھی ترتیب بتائی تھی، شیطان ایسے بلا دیتا ہے، تو ماشاءاللہ پھر آپ نے نمازیں تو پوری کی ہوں گی۔ اور نے کہا نہیں جی بندہ بڑا کمزور ہے، بس 6 رکعتوں بعد مجھے یاد آ گیا تھا، تو میں نے تو آگے پورا نہیں کیا۔ تو کہا جی ٹھیک ہے، پھر میں نے اچھی شیطان کی ٹھکائی کی ہے، مجھے یقین تھا یہ تجھے 100 رکعت نماز نہیں پڑھنے دے گا، اس نے پہلے کوئی ترتیب ڈالنی ہے۔ تو اس لیے خیال کیا کرے نماز میں، شیطان مسجد میں باہر تو ٹھہر جاتا ہے، اندر خناس آتا ہے۔ شیطان مسجد کے اندر آ کر آپ کو خیال نہیں ڈالے گا، شیطان اذان کی آواز سن کر بھاگ جاتا ہے۔ تو آپ کوئی کہے کہ نماز میں شیطان آپ کو توڑ رہا ہے، تو حدیث میں ہے تو شیطان تو مسجد سے باہر ہے، تو آپ انہیں کہنا ایک شیطان ہے اور ایک شیطان کا فوٹو اسٹیٹ ہے جسے خناس کہتے ہیں۔ سورۃ نمبر 114 سورۃ ناس میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ فرمایا خناس کے شر سے پناہ مانگو، جس کی ڈیوٹی یوسوس فی صدور الناس، یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور یہ جن ہے یا انسان ہے، کا من الجنۃ والناس، یہ انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے اور جنات میں بھی سے ہو سکتا ہے۔ جو آپ کے عقیدے میں، عمل میں، نظریہ میں، دین میں شبہ ڈالے اور آپ کو پریشان کر دے کہ یار میں یہ کروں یا یہ کروں، کوئی نیا مسئلہ لے کر آپ کو بتائے کہ بندہ کہے جو آج تک 1400 سال کی امت تھی گمراہ تھی، اے مولوی صاحب نواں مسئلہ کٹ کے کھڑا ہے، تو قرآن کریم نے پہلے نشاندہی کر دی ہے من الجنۃ والناس، ایسا خناس انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے خناس تو مسجد آ سکتا ہے نا، تو اس لیے خناس سے بھی بچنا چاہیے اور شیطان سے بھی بچنا چاہیے۔ اس کی مثال سمجھنی ہو نا تو ہیڈ کوارٹر اور ہیڈ کوارٹر کے لگے ہوئے بوسٹر کو سمجھیے۔ دیکھو ہیڈ کوارٹر ہمارے جیب میں موبائلز موجود ہیں، بہت دور ہیں ان کے جہاں سے سگنل بھیجے جا رہے ہیں، لیکن وہ سگنل کہیں جا کر ویک ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ آگے اس سگنل کے ٹرانسفریشن کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کھمبے لگاتے ہیں، بوسٹر لگاتے ہیں، بھی یہ آگے اس کے سگنل لے جائیں گے۔ تو شیطان شیطانیت کے ہیڈ کوارٹر ہے، لیکن جب مسجد آتی ہے تو آڑ آ جاتی ہے، پھر وہ وہاں سے بوسٹر لگاتے ہیں جو اس کے خناس ہوتے ہیں، وہ بندوں کے دماغ میں، بندے کے ذہن میں، دل و دماغ میں آ کر وسوسے ڈالیں گے، کبھی دین کے بارے، کبھی اسلام کے، اور یہ وسوسہ جب آپ کے دل میں آئے تو آپ کو دین پر مضبوط ہونا چاہیے، وسوسے پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے دربار میں، مشکات جلد اول کتاب الایمان کی روایت ہے، اس نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میرے دل میں ایسے وسوسے شیطان ڈالتا ہے آپ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلام دین اور شریعت کے بارے میں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ تو کہا میرا جی چاہتا ہے کہ وہ لفظ میں نہ بولوں بلکہ میں جل کر کوئلہ بن جاؤں، وہ ایسے الفاظ ہیں یا رسول اللہ آپ کے بارے میں ذہن میں آتے ہیں، شریعت کے بارے میں آتے ہیں، اللہ کے بارے میں آتے ہیں، تو میرا جی چاہتا ہے میں جل جاؤں، کوئلہ بن جاؤں، وہ لفظ میں نہ بولوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو تیرے ایمان کے واضح ہونے کی دلیل ہے۔ اب محدثین نے اس کی شرح میں لکھا کیا مطلب؟ کہا جس بندے کے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں، مال زیادہ ہو جائے، اکاؤنٹ میں اس کے پاس معاملات زیادہ ہوں، اور کسی چور کو پتہ چل جائے تو اس کے وار اس پر زیادہ ہو جاتے ہیں، اس دکان اور اس تجارت پر اس چور کی نظریں زیادہ ہو جاتی ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں ان سے لوٹ لوں۔ کہا اسی طرح جب ایمان سینے میں بڑھ رہا ہوتا ہے، ایمان کی طاقت مضبوط ہو رہی ہوتی ہے، تو شیطان اور خناس کی ترتیب ہوتی ہے کہ اس کے ایمان کو لوٹوں، اس کے اندر وسوسہ ڈالوں، اس کے اندر شریعت کے خلاف باتیں ڈالوں، معاملات ڈالوں، تاکہ جبلا کہے اور اس کا ایمان میں لے کر اڑ جاؤں۔
تو یہ ایمان کی نشانی ہے. پھر اس کا حل کیا ہے؟ دل میں آتا ہے، ایک نہیں 1000 بار آئے، 1000 نہیں 1,00,000 بار آئے وہ خیال، آپ اپنی زبان پہ مت لائیے، اپنے عمل میں نہیں لائیے، کوئی گناہ نہیں ہے آپ کو. دل میں آیا نا، آتے رہو. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.